کئی صوفیوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انسان کے اندر پوری کائنات ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو اپنے آپ سے خالی کرو، اپنے آپ کو اپنے آپ سے خالی کرو، انسان کے اندر پوری کائنات ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو اپنے آپ سے خالی کرنا پڑے گا۔ سادہ زبان میں اپنے آپ کو اپنی اینیمل انسٹنکٹ سے خالی کرنا پڑے گا۔ دیکھو، ایک بات کو سمجھو بڑی گہرائی سے، تم سمجھو بڑی گہرائی سے، اور میں اسی بات کو جتنا سادہ کر سکتا ہوں اتنی سادگی میں سمجھاتا ہوں۔ اگر ایک انسان کے اندر کل کائنات ہے اور یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو میں سمجھا دیتا ہوں، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ تم آج سے شراب پینا شروع کر دو، زنا کرنا شروع کر دو، ماں باپ کو گالیاں دینی شروع کر دو، ٹھیک ہے، بت کدے میں جا کے بت کی پوجا شروع کر دو، تو تم کہاں کے سٹیزن بنو گے مرنے کے بعد؟ جہنم کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ تم جہنم کا پاسپورٹ لے لو۔ یہ کیپیسٹی موجود ہے۔ تو یہ کیپیسٹی کدھر موجود ہے؟ تمہارے اندر کہ تمہارے باہر؟ میرے اندر۔ اب اسی بات کو الٹا کر دیتے ہیں۔ تم آج ساری اپنی جائیداد وغیرہ سب کچھ بیچ کے مدینے چلے جاؤ، اور مکہ جاؤ اور مدینہ جاؤ، اور زندگی کی باقی ساری نمازیں وہاں پہ پڑھو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھو، کبھی کسی غیر عورت پہ تمہاری نظر نہ پڑے، کبھی کسی پہ غصہ نہ کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے کام سے کام رکھو، اور مدینہ کی گلیوں میں ہی بوڑھے ہو کے مر جاؤ۔ اب تمہیں کہاں کا پاسپورٹ ملے گا؟ کہاں کا ویزا ملے گا؟ جنت کا۔ یہ آپشن کہاں سے نکلا؟ تمہارے اندر سے؟ میرے اندر سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جہنم کی کیپیسٹی بھی تمہارے اندر ہے، وہ فیلنگز تمہارے اندر ہے، جن کو تم پریکٹس کرو تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اور جنت کی فیلنگز بھی تمہارے اندر ہے، اگر تم ان کو پریکٹس کرو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ دونوں فیلنگز تمہارے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہیں سب پتہ ہے۔ اس وقت تو خاص طور پہ تمہیں سب سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ سارے ایموشنز، جذبات تمہارے اندر موجود ہیں۔ اب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ تم صبح کل سے جاؤ، آئس کریمیں کھاؤ، ہلا گلا کرو، کلبوں میں جاؤ، عیاشی مارو، چرس پیو، شراب پیو، مزے بھی کرو، مسجد بھی جاؤ، نماز بھی پڑھو، پھر چرس بھی پیو، شراب بھی پیو، پارٹیوں میں بھی جاؤ، پھر رمضان میں روزے بھی رکھو، جیسے ہم لوگ آج کل سارے ہی کرتے ہیں، بس ایسے دونوں تھوڑا تھوڑا یہ، تھوڑا تھوڑا وہ کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم دنیا داری کہتے ہیں، اس کو آپ منافقت بھی کہہ سکتے ہیں، دنیا داری بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کریں تو اب آپ یس نو یس نو، آپ کہیں گے ہاں پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے، شرابیں پی رہے ہیں تو جہنم میں جائیں گے، بس جنت اور نمازوں کے بیچ میں آپ گھومتے پھرتے رہیں گے، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور پیسے کماتے رہیں، اور گاڑیاں بدلتے رہیں، اور گھر کے پینٹ بدلتے رہیں، اور کپڑے بدلتے رہیں، دنیا دنیا کرتے رہیں۔ اب جب آپ دنیا دنیا کر کے قبر کے قریب جائیں گے تو آپ کہیں گے مجھے کیا پتا میں کدھر جاؤں گا، میں نے تو دونوں آدھا آدھا کیا۔ اس کا مطلب ہے دنیا بھی آپ کے اندر ہے، یہ تینوں چوائسز آپ کے پاس ہیں، اور آپ ان کو پریکٹس کیسے کریں گے؟ اپنے اندر سے کریں گے نا، کہ باہر سے کریں گے؟ اندر سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہنمی ہونے کی ساری کیپیسٹیاں آپ کے جسم کے اندر موجود ہیں، اور جنتی ہونے کی ساری کیپیسٹیاں آپ کے اندر موجود ہیں، اور دہریہ ہونے کی بھی ساری کیپیسٹیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو باہر شاپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تینوں کی تینوں پریکٹسز آپ کے اندر موجود ہیں۔ آپ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچو کہ یہاں تو جہنم نہیں ہے، تو یہ کیپیسٹی آپ کے اندر کیسے ہے؟ اور آپ کے اندر جنت بھی نہیں ہے، یہاں تو جنت نہیں ہے، تو یہ جنت کی کیپیسٹی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ دنیا تو یہاں ہے، تو جہنم کی فیلنگز آپ کو کیسے پتہ، اور جنت کی فیلنگز آپ کو کیسے پتہ؟ یہ آپ کے اندر ہے، بلٹ ان ہے۔
اب جو صوفیز تھے، جو ایکسپلوررز تھے، صوفی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لوگوں نے پہچان کرنے کے لیے نام دیا. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بندہ ہوتا ہے جو حقیقت میں صوفی ہے. وہ عبداللہ جو ہے نا، آپ اس کو سمجھیں کہ وہ ایک روحانی آدمی ہے. بس دیٹس اٹ. اس سے زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جان، روحانیت اور کوئی چیز نہیں ہے. روحانیت اور کوئی چیز نہیں. باقی ایک علم ہے مافوق الفطرت، باطنی علم ہے، جس کو پریکٹسز سے، وظیفوں سے، بدھسٹ اس کو منتروں سے ڈیولپ کرتے ہیں، مسلمان اس کو وظائف سے ڈیولپ کرتے ہیں، ہندو اس کو اپنے منتروں سے ڈیولپ کرتے ہیں، یہودی ان کو اپنے ذکروں سے ڈیولپ کرتے ہیں، عیسائی بھی ان کو اپنے ریسیٹیشن سے ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ایک سکل سیٹ ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل سکل سیٹ ہے. یہ انسانوں کے اندر ایک کیپیسٹی ہے. اسی وجہ سے وہ مذہب جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، ان مذہبوں میں بھی روحانی لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلے تو آپ ان دونوں کی ڈسٹنکشن کریں کہ صوفی کیا ہے اور سادھو کیا ہے، اور بدھسٹ پریکٹیشنر کیا ہے، اور کابلسٹ کیا ہے. ان میں جو سملیرٹی ہے، آپ عبداللہ کو اس سے علیحدہ رکھیں. عبداللہ اللہ کا روحانی بندہ ہوتا ہے، وہ ان سے ملتا جلتا نہیں ہوتا. وہ ان سے ملتا جلتا نہیں ہوتا. پہلے یہ بات ایک ذہن میں رکھیں. آپ نے جو بات کی ہے یہ عبداللہوں نے کی ہے، یہ صوفیوں کی بات نہیں ہے. اب یہ تینوں کے تینوں کیفیات آپ کے جسم کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو الف ہے اس کیپیسٹی کا، اس کیپیسٹی کی پی ایچ ڈی کیا ہے؟ آخر کسی بھی علم کا اگر الف ہوتا ہے تو اس کی ایک پی ایچ ڈی بھی تو ہوتی ہے نا. تو اس علم کی پی ایچ ڈی یہ ہے جو آپ نے بولی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے خالی کر دیں گے تو آپ کو اپنے اندر ایک جہاں نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا چلیں میں آپ کو ایک اس سے آسان بات بتاتا ہوں. اپنے آپ کو خالی کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ انسانوں کی تاریخ میں، انبیاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یہ انسانوں کی تاریخ میں بہت کم لوگ کر پائے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ سے خالی کر دینا. لیکن ایک کام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سارے کریں. آپ بھی کریں، میں بھی کروں، ہم سارے کریں. وہ کہتا ہے کہ اپنے اندر جنت کا نظارہ کر لو. اب تم 2 منٹ کے لیے سوچو. میں نے بظاہر ایک بڑی سادہ سی مثال دی. قرآن شریف میں اور پریکٹسز میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، مذہبی اخلاقیات میں آپ کو سچ بھی بتایا جا رہا ہے، آپ کو مسکراہٹ بھی بتایا جا رہا ہے. اگر مرنے سے پہلے آپ ایسا طاقتور تزکیہ نفس کریں کہ آپ ساری جنت کے خصائل سیکھ جائیں اور ان کو پریکٹس ایسے کرنا شروع کریں کہ جیسے آپ سچ مچ میں جنت میں ہی ہیں، تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ جنت جیسی. نہیں، یہ تو دنیا ہے نا. زندگی جنت جیسی نہیں ہوگی. زندگی گزرے گی کیسے آپ کی؟ اگر آپ اندر سے پھول کی طرح ہوں، آپ کی ہر ادا نازک ترین ہو، آپ کا ہر قدم، ہر سانس، ہر احساس سلام ہو، آپ کی ہر نیت امن پر ہو، ہر بات امن پر ہو. کوئی انسان آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے ہوئے بھی سالوں گزر گئے ہوں کہ کوئی انسان چھوٹا بھی ہوتا ہے اور کوئی انسان بڑا بھی ہوتا ہے. آپ کو ہر عورت، وہ جس مرضی روپ میں ہو، ہر عورت آپ کو اپنی بیٹی نظر آتی ہو. نہ صرف یہ کہ نظر آتی ہو بلکہ آپ کے دل میں احساس بھی ایسے ہی آتا ہو کہ یہ میری بیٹی ہے.
آپ کے اوپر یہ خیال بھی نہ گزرتا ہو، جب تک وہ پوچھے نا آپ کو دل میں یہ خیال بھی نہ گزرتا ہو کہ اس نے پردہ نہیں کیا ہوا، یہ خیال بھی نہ آپ کے اوپر گزرتا ہو. ہاں وہ اگر آپ سے پوچھے کہ انکل مجھے کیسا ہونا چاہیے، تو آپ اسے کہیں بیٹا کپڑے تھوڑے اچھے پہن لیا کرو. سوچو تم اپنے قلب کو ایسی جگہ پہ لا سکتے ہو. اپنے قلب کو ایسی جگہ پہ لا سکتے ہو. نقصان جو دوسرا انسان تمہیں پہنچائے یا کسی دوسرے انسان سے دوسرے انسان کو نقصان پہنچے، شر کے علاوہ تمہیں کبھی زندگی میں جلال نہ آئے یا غصہ نہ آئے، کبھی بھی نہ آئے، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نہ آئے. سالوں گزر گئے مجھے اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا. تم پہ کیفیت ایسے، یعنی کہ تم اندر سے پھول ہو، تم پر کوئی کانٹا نہیں ہے. کوئی کانٹا تمہارے قریب بھی نہیں ہے، کیونکہ تمہیں جھاڑی پر جدھر سے پھول آتا ہے، جھاڑی کو اب دنیا سمجھ لو، میں اس کو دنیا سے تشبیہ دے رہا ہوں. کسی نے وہ پھول توڑ کے، ٹھیک ہے، ایک پانی کے گلاس میں ڈال دیا، اس کے ارد گرد کوئی ناپاکی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. صاف جگہ کے اوپر ایک گلاس میں ایک پھول پڑا اور وہ تمہارا دل ہے. اور دنیا ہر طرف سے تمہیں آزمانے آتی ہے، ادھر سے آزمانے آتی ہے، ادھر سے آزمانے آتی ہے، بیوی آزمانے آتی ہے، ماں آزمانے آتی ہے، باپ آزمانے آتا ہے، دوست آزمانے آتے ہیں، چور آزمانے آتے ہیں، ریاست آزمانے آتی ہے، ہر چیز ہر طرف سے تمہاری طرف ایک آزمائش آتی ہے. لیکن چونکہ اب تم پہ کوئی کانٹا ہی نہیں ہے، تم کانٹا کہاں سے نکالو گے؟ لوگ آتے ہیں تمہاری پتیاں توڑ کے چلے جاتے ہیں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم پھول بن چکے ہو. تم اب کسی کا خون اب نکال نہیں سکتے کیونکہ تم پر کوئی کانٹا رہا ہی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تمہارے اندر کوئی لڑائی نہیں رہی، ختم ہوگی. اپنی ذات کے لیے اب تم پہ کوئی کانٹا نہیں ہے. تو اب تم زمین پر بظاہر ایک انسان ہو، لیکن اندر سے تم جنتی ہو. دیکھنے میں تم انسان ہو، لیکن تم میں انسانیت اب رہی نہیں. انسانیت تمہارے اندر وہ انسانیت جو رائج ہے، جس جانور پن کو جس کو انسانیت کہتے ہیں، اور اس کی خوشیاں اور اس کے غم، اب وہ تم پر اپلائی نہیں ہوتے. اب وہ تم پر اپلائی نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی جیسے یہ سارے کے سارے جو گندے لوگ ہیں، جو جہنمی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو سیریل کلرز ہیں، جو سیریل کرمنلز ہیں، ان کو نہیں ایسے جیل میں ڈال دیا جاتا کہ بھائی اب تم سوسائٹی میں اب تم باہر نہیں جا سکتے، تم اتنے گندے ہو گئے ہو، تم اتنے خراب ہو گئے ہو کہ تمہیں کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، یا تمہیں مار دیں گے یا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیں گے. تو اتنا کرپٹ انسان تو زمین پر ہوتا ہے نا، جو ہمیں جہنم کی تشبیہ دیتا ہے کہ یار اس میں تو کوئی پازیٹیوٹی رہی نہیں. یہ تو سر سے لے کے پیر تک اب شرارت ہی شرارت ہے، یعنی کہ کانٹے ہی کانٹے ہیں، اس میں پھول اب نکلنے کی کوئی توقع نہیں ہے. اگر تم اس کے الٹ ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ آخر اس کا کوئی الٹ بھی تو ہوگا نا. کائنات ہمیشہ بیلنس میں رہتی ہے، تو اگر ایک اتنا سیریسلی کرمنل آدمی ہے تو کہیں پر انسانیت میں کہیں نہ کہیں اتنا پاک آدمی بھی ہوگا یا عورت بھی ہوگی جو واقعی میں اندر سے پھول ہوگا، جس کے کندھے کے اوپر چڑیاں بھی آ کے بیٹھ جائیں گی، جنگلی جانور بھی اس کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی پیری کر رہا ہے، کوئی وظیفہ کر رہا ہے، بلکہ اس لیے وہ آرام سے بیٹھا ہے اور نیچر کو اس سے کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کی باقی مخلوق کو اس سے کوئی خوف نہیں ہے.
کیونکہ اس کے اندر کچھ بچا نہیں ہے، کوئی شرارت رہ نہیں گئی اس کے اندر. اب سوال یہ ہے کہ اگر باطن میں اتنا پاک دل ہوگا تو پھر سوال یہ ہے کہ اس دل کے علاوہ اور کیا کیا ہوگا. یہ سوال کر رہے ہو نا کہ اور کیا کیا ہوگا. تو یہ صوفی نے، جس نے بھی آپ کو اس طرف اشارہ کیا ہے، اس نے آپ کو ٹھیک اشارہ کیا کہ اور بہت کچھ ہوگا. اللہ ایسے بندے کو جس کا دل پھول کی طرح ہوگا، اللہ اس کے جسم میں اس کو اور بہت کچھ دکھائے گا جو وہ بول نہیں سکتا، کیونکہ انسانوں پہ آزمائش ہے. تو بس اس نے اپنی جنت کما لی ہے، اس نے اپنے نظارے اللہ تعالیٰ سے لے لیے ہیں، اس نے اپنی، خدا جانتا ہے دعا کو مستجاب کرا لیا اور خدا سے کیا کیا لے لیا. تو وہ اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. وہ ڈوبتا جائے گا پھول بن کے. وہ پھول بنا ہوا ہے اور ڈوبتا جا رہا ہے. تو وہ اپنے رب سے جو چاہے لے. کس نے جا کے وہاں پہ رب کو روکنا ہے کہ اس کو نہیں دینا، یہ نماز ایسے پڑھتا ہے یا ویسے پڑھتا ہے، یا روزہ ایسے رکھتا ہے یا ویسے رکھتا ہے. اس سے کس نے جا کے پوچھنا ہے؟ رب کو کس نے روکنا ہے؟ کہ رب نے پہلے کسی مولوی کے پاس جا کے سند لینی ہے کہ اگر اجازت دیں تو میں اپنے بندے سے ملاقات کر لوں، اگر اجازت دے تو میں اپنے بندے سے پیار کر لوں. یہ ایسے نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو. کیا کہا؟ ایسے نہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے بندے کا ذاتی معاملہ ہے. یہ اللہ اور اس کے بندے کا ذاتی معاملہ ہے. اللہ اپنا بندہ رسولوں کے بھی حوالے نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ رسولوں کے بھی حوالے نہیں کرتا. رسولوں کی مرضی نہیں چلتی وایا اللہ. اللہ تعالیٰ سے رسولوں کو دعا کرنی پڑتی ہے کہ یہ اپنا بندہ مجھے دے دیں. دعا کرنی پڑتی ہے، ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. جس کا بندہ وہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. تو چونکہ رسولوں کے سارے آداب صحیح ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس بندے کی مدد چاہیے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی ہے. ریکویسٹ، دعا کا مطلب ہے ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہ بندہ مجھے دے دے. تو اللہ تعالیٰ ریکویسٹ قبول کر لیتے ہیں. تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنے وقت کے اس نبی پہ ایمان لے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ریکویسٹ قبول نہ کریں تو نوح علیہ السلام 700 سال، 600 سال، 500 سال، 300 سال تبلیغ کرتے رہے، بندے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے متوجہ؟ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پیار نہیں کرتے تھے؟ کیوں نہیں متوجہ ہوئے؟ دیکھو نا بیٹا، کتنی چیزوں کو تم غلط کرتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی ساری تبلیغ کنورژن کے لیے نہیں تھی، حجت پچھلی قوم پہ تمام کرنے کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نیوٹرل تھے. انہوں نے کہا سافٹنس ہے تو یہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. کیونکہ کشتی بنانی تھی، مشیت کیا تھی کہ طوفان آنا ہے.
تو اگر وہ سارے مسلمان ہو جاتے تو طوفان کہاں سے آتے؟ اللہ اول ہے، سب سے پہلے اللہ ہے، اللہ اول ہے. تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہہ رہے. تو رسول بھی نہیں چاہ سکتے اگر اللہ نہ چاہے. یہ صرف تمہارے لیے بات یا میرے لیے نہیں ہے، یہ یونیورسل بات ہے. تو رب اور اس کا بندہ یہ ذاتی بات ہے، یہ اجتماعی بات نہیں ہے. تو شریعت اجتماعی بات ہے. تو ایک مسجد میں 50 بندے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو مسجد میں بیٹھنا ہے نا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہر بندے سے انفرادی ہے، ذاتی ہے. وہیں پر ایک آدمی وہ بیٹھا ہوا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہر دعا قبول کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے کے ساتھ ذاتی بات ہے. اور وہیں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک بھی دعا قبول نہیں کرنی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے کے ساتھ ذاتی بات ہے. دونوں نماز پڑھ رہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی انفینٹ حکمتیں ہیں، کیوں اس کی بات ہر بات سننی ہے اور کیوں اس کی ایک بھی بات نہیں سننی. اس میں کوئی نہیں آ سکتا. تو بالکل ایسا ہی ہے، سب کچھ انسان کے اندر ہے. تو یہ صرف صوفی کے اندر نہیں ہے، یہ پوٹینشیل ہر انسان کے اندر ہے. تو تم اپنے اس جسم کو پاکیزہ کرو، اور پہلے اس کو حرام سے پاک کرو، صرف حلال پہ رہو، پھر حلال میں پاکیزہ ترین چیزوں پر آ جاؤ. بہت سارے روزے رکھنے پڑیں گے، اس کو پاک کرتے جاؤ، پاک کرتے جاؤ، یہاں تک کہ حرام کی وجہ سے اور الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے اس جسم کے اندر جتنی کالک گناہوں کی جمع ہوئی ہوئی اور کرپشن سوچ کی، خیالات کی اور ایموشنز کی اور شیطانوں کی، وہ ساری کرپشن تمہارے میں سے نکل جائے، یہاں تک کہ تمہاری انگلیوں کی پوروں میں سے نکل جائے. پھر اس کے بعد انسان کے جسم میں پیچھے شیطانوں نے چپیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس پاکیزگی کی وجہ سے وہ شیاطین تمہارے اندر نہ رہ سکیں جو ہر وقت تمہیں غربت سے ڈراتے رہتے ہیں اور جھوٹ پہ اکساتے رہتے ہیں. وہ بس انسان کے جسم میں شیطانوں کا صرف یہ 2 کام ہے، ڈرانا، جھوٹ بلوانا. تو اگر تم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہو، شیطان تم سے مایوس ہو جائے گا، اور اگر تم جھوٹ بولتے نہیں ہو تو شیطان تم سے مایوس ہو جائے گا، تمہارے جسم میں سے نکل جائے گا، تمہارا جسم چھوڑ دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. وہ شخص جس نے اپنے جسم کو شیطان سے پاک کر لیا، یہ بہت بڑی بات ہے. شیطان سے پاک کرنے کے بعد تمہیں اپنے آپ میں سے، اپنے جسم میں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا، یہاں تک کہ تم قرب کے اس مقام پہ چلے جاؤ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ بات تم پر سچ ہو جائے، تمہارے مشاہدے میں آ جائے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. جب یہاں پہنچ جاؤ، آنکھیں بند کرنا، اپنے اندر جھانک لینا کہ کائنات کا کون سا حصہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا.